معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، زندگی کی کامیابی جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں آنے سے ملتی ہے، اور اسلام بھی آپ کو ایک ڈسپلن میں لے کے آتا ہے۔ تو ڈسپلن جو ہے وہ بڑے کاموں سے نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آتا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہوئے اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بزرگوں کے پاس ڈیرے پر گئے تو انہوں نے ہمیں مٹر چھیلنے پر لگا دیا۔ میں نے 3 پیس سوٹ پہن کر ٹائی لگا رکھی تھی، لیکن مٹر چھیل رہا تھا، حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی مٹر نہیں چھیلے تھے۔ پھر انہوں نے لہسن کو چھیلنے پر لگا دیا اور ہاتھوں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ میتھی کے پتے اور ڈنڈل الگ الگ کرو۔ اس مشقت سے تو اب خواتین بھی گھبراتی ہیں۔ ہمارے دین میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ڈسپلن ہے۔ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں ڈسپلن آئے۔ میں 3-4 برس پہلے کینیڈا گیا تھا۔ وہاں ایک یوری اینڈریو نامی ریڈیو اناؤنسر ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت آواز ہے۔ میں اس وجہ سے کہ وہ اچھا اناؤنسر ہے اور اب مسلمان ہو گیا ہے اس سے ملنے گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے مسلمان ہونے کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سورہ روم پڑھ کر مسلمان ہوگا۔ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سورہ روم میں کیا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اسلام کا نام تو جلی حروف میں سامنے دیوار پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، خاص طور پر جس طرح سے ہمیں گھیرا جا رہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گھیرا جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے۔ ہم نکلیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا جب کوئی 500-600 امریکی مسلمان ہو جائیں گے اور اسی طرح سے 600-700 کینیڈین مسلمان ہو جائیں گے اور 850-900 اسکینڈینیوین مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمارا قافلہ چل پڑے گا، کیونکہ وی آر ڈسپلنڈ۔ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، نعرہ بازی کو نہیں مانتا۔ میں بڑا مایوس، شرمندہ اور تھک سا گیا اس کی یہ بات سن کر، اور سوچا کہ دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مچ جاتی ہے، یہ جو گورے ہیں یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام جو ہم کو بہت پیارا ہے، ہم نعرے مار مار کر، گانے گا گا کر یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ہمیں مل نہیں رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار، ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ضرور ہو۔ کہنے لگا ایسا کریں گے کہ جب ہمارا قافلہ چلے گا تو تم بھی بسترے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلے آنا اور کہنا سر وی آر آلسو مسلمز، لیکن آپ میں وہ ڈسپلن والی بات ہے نہیں۔ اور دنیا جب بھی آگے بڑھی ہے تو وہ نظم سے اور ڈسپلن سے ہی آگے بڑھی ہے۔ جب اس نے یہ بتایا کہ دیکھیے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں، وقت سے پہلے اور بعد نماز نہیں ہو سکتی، اس کی رکعات مقرر ہیں، آپ مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے۔ اگر یہ آپ چاہیں گے کہ میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لوں کہ اس میں اللہ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو فریم ورک کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ پھر آپ حج کرتے ہیں، اس میں کچھ عبادت نہیں کرنی، طے شدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں ہیں، کل مزدلفہ میں ہیں، پرسوں منی میں ہیں، اور بس حج ختم، اور کچھ نہیں کرنا۔ جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے فلاں پہنچ جانا ہے، اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا، کچھ لمبا چوڑا کام نہیں۔ تو ناظرین،
اشفاق صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ہر معاملے میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ڈسپلن چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ معمولی کام کو اہمیت نہیں دیتے اور ایک لمبا سا منصوبہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ذاتی اور انفرادی منصوبہ، تو پھر آپ سے اگلا کام چلتا نہیں۔ تو ناظرین، کبھی بھی زندگی میں چھوٹے کاموں کی اہمیت سے انکار نہ کریں۔ چھوٹے کام مل کر ہی بڑے کام بنتے ہیں۔ کوئی بھی بڑی چیز یکدم سے بڑی نہیں بن جاتی، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بڑی بنتی ہے۔